السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما آمین۔ رب زدنا علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہماری عقل سے پردے اتارے۔ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے مسائل ہیں، اسلام کو درپیش کتنے مسائل ہیں۔ ہم اپنی ذات، اپنا گھر، اپنا بزنس، بس اپنے آپ میں مگن ہیں، ہمیں اسلام کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسلام کے ساتھ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آئے روز باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک سلسلہ ہے جو ایک کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور پلاننگ کے تحت تھوڑی سی اللہ کی طرف سے جو ہمیں مدد ملی ہے۔ اللہ کی مدد تو ہمیشہ اترنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم مدد لینے والے نہیں ہیں۔ ابھی جو اتوار کے روز میکرون کو تھپڑ پڑا ہے، تو انا کفیناک المستہزئین، جو اللہ کا وعدہ ہے نا سورہ ہجر میں، قرآن میں، کہ اے نبی ہم آپ کے دشمنوں کو کافی ہیں۔ اللہ نے وہ سچ کر دکھایا ہے۔ اوپر کی طرف تھوکنے والے پر تھوک اپنے منہ پر ہی آتی ہے۔ تو پوری دنیا میں جو سینہ تان کر چلنے والا کیسے دم دبا کر بھاگا، اور ایون سیکیورٹی جو اس کے ساتھ تھی وہ حواس باختہ ہو گئے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، مگر مسلمان بھی کچھ عقل کے ناخن لیں۔ آج پانی کی بوٹلز دیکھیں، شاپس میں، مالز میں، ریفریجریٹرز میں خریدنی پڑتی ہیں، اٹھانی پڑتی ہیں، مہنگی ہیں۔ مسلمان کا خون روڈ پہ بہا جا رہا ہے۔ اسلامو فوبیا کا، مسلمانوں سے نفرت کا جو میکرون نے پوری دنیا میں پیغام پھیلایا، پوری دنیا میں سازش کی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، یہ ابتدا ہے ہر اس فرعون کو جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش کرتا ہے۔ جو واقعہ کینیڈا میں ہوا، تو پوری فیملی، اور پڑھی لکھی فیملی، ڈاکٹر ہے، انہی کے معاشرے کو، انہی کی سوسائٹی کو سرو کر رہا ہے، اس کی ساری صلاحیتیں انہی کے لیے تھیں۔ اور دیکھا جائے تو گوروں کے حوالے سے ایک بات بڑی مشہور ہے، کلیئر ہے، کہ انہیں اپنے ماں باپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جس کو اپنے ماں باپ کی پرواہ نہ ہو، انہیں مذہب سے، ریلیجن سے کیا کنسرن ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ صرف وہی اسلامو فوبیا ہے جو پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے۔ اسی جنون کے تحت یہ روڈوں پر نہ مسلمان محفوظ ہیں، ان کے شہری ہیں نہ وہاں کے مسلمان، نہ روڈ پہ محفوظ ہیں، نہ مساجد میں محفوظ ہیں، نہ گھروں میں محفوظ ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے سنا دیکھا کہ مساجد میں صف باندھے ہوئے، یہ مسجد اقصیٰ کی فلسطین کی بات نہیں کر رہی، یورپ کی بات کر رہی ہوں، جہاں صف باندھے ہوئے لوگوں پر، مسلمانوں پر، لوگوں پر گولیوں کی بچھاڑ کرتی گئی۔ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ انڈیا نہیں ہے، یہ یورپ ہے جو عالمی آزادی کے نعرے لگاتا ہے۔ اسی طرح گھر اپنے، یہ فیملی کا جو واقعہ ہے، 3 نسلیں شہید ہوئی ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ شہادت کا رتبہ ملتا ہے ایسے لوگوں کو، وگرنہ تو کوئی کمی نہیں رکھی گئی۔ بہرحال ہر فرعون کو جو اسلام کے خلاف سازش کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا ہے، اس کے لیے پیغام ہے کہ ہاں ہم ڈوب گئے تھے غفلت میں، مگر ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے کھول لیا ہے اس قرآن کو، دیر سے ہی صحیح، مگر کھول تو لیا ہے۔ ہم طالب علم بن گئے ہیں، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، رب زدنا علما۔ اب دیکھنا کہ تمہیں رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکے گا، رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ اور آغاز یہ تھپڑ تھا، اور تھپڑ کا کیا ہوتا ہے، اس کی منزل کیا ہوتی ہے؟ چہرہ۔ تو بس یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ اپنی منزل کو ہی پہنچیں گے۔ ہر اس شخص کو، ہر اس فرعون کو جو اسلام کے خلاف سازش کرے گا، جو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائے گا، یہ سب کچھ جس پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، ان پلاننگ کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ فاللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ان کے آگے ان کی کوئی سیکیورٹی، کوئی حصار، کوئی تدبیر نہیں چل سکے گی۔ انا کفیناک المستہزئین۔ تو آج جو ہم علم کا سفر شروع کر رہے ہیں، ہماری پچھلی کلاس سے یہ پیوستہ ہے،
ہم نے سورہ نوح آیت نمبر 21 سے آج شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال نوح ربی۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ نوح علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قوم کے پاس بھیجا تو اس وقت ساری قوم شرک میں مبتلا تھی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے پہلا پیغام کیا دیا؟ انذر، جاؤ ڈراؤ، اور آگے انہی لفظوں کے ساتھ اللہ نے حکم دیا انذر، آتے ہی کہا یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ اے کاش کہ عاشقان رسول کو بھی یہی فرما برداری آ جائے۔ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سبحان اللہ، دیکھیں کہ نبی ہم جیسا انسان تھا، رب سے محبت کا یہ عالم، رب نے فرمایا انذر قومک، نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم انی لکم نذیر مبین۔ ہم بھی تو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں نا، جہاں کہیں موقع ملے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ملاوٹ جتنی کریں، مگر روڈ پہ کوئی احتجاج چل رہا ہو تو سب سے پہلے ہم آگے ہوتے ہیں۔ اور اس سے جو بڑا دردناک پہلو ہے وہ شیخو پورہ میں ہوا ہے ابھی گزشتہ روزی۔ قادیانیوں کا اثر و رسوخ ہمارے ملک پاکستان میں اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ نہ صرف سیاست میں، یہ تو عام عوام کو پتہ ہے کہ سیاست میں ان کا کتنا کردار ہے، بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، مطلب خاص الخاص مشیر تک یہ ہوتے ہیں ان کے پاس عہدے۔ سیاست میں تھا، ایجوکیشن میں تھا، معیشت میں تھا، ہر جگہ یہ تھے۔ اب یہ عام عوام میں مسلمانوں کو ہٹا کر خود آگے بڑھ رہے ہیں۔ صفدر آباد کا کوئی علاقہ ہے نوائی گاؤں، اس میں انہوں نے مسلمانوں مطلب باقاعدہ اسلحہ اٹھا کر اسلحے کے زور پر اپنا مردہ دفنانے کی کوشش کی، مطلب قبرستان کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جیسے اسلامی ملک میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے قبرستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مگر حکومت خاموش ہے۔ مطلب یہ تو بھلا ہو ان غیرت مند غیور مسلمانوں کا وہاں کے کہ جنہوں نے شدید مزاحمت کی اور اس کا مقابلہ کیا، مگر باقاعدہ انہوں نے اسلحہ غنڈہ گردی دکھائی، اور اسی طرح اس سے پہلے بھی وہ ایسا کر چکے ہیں۔ اور وہاں کے جتنے بھی قادیانی ہیں وہ بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، اور جہاں پیسے سے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی غیرت کو جگانا ہے۔ جب ہمارے اسلامی ملک میں ایسا ہوگا تو پھر باہر کی دنیا سے کیا شکوہ، کسی اور بلاد کفر کی کیا بات؟ جب بلاد اسلام میں کافر، قادیانی، زندیق، مرتد مسلمانوں پر اسلحہ اٹھا کے ان کی املاک پر، ان کے مقدس جگہوں پر یہ قبضے کی کوشش کریں تو پھر باقیوں کا کیا کہنا؟ جاگ جاؤ، اللہ کا کلام پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ ہماری ہی میراث ہے، یہ زمین اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی اور 950 سال انہوں نے اپنے اس مشن میں لگایا، اور اللہ نے بتا دیا کہ یا نوح، اے نوح، اب انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب جو مسلمان ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں، اب کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ فلا تبتئس، تو اب جو ان پر انجام ان کا ہوگا، وبال آئے گا، عذاب ہوگا، اس پر تم دکھی نہ ہونا، میں تمہیں پہلے سے بتا دوں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اگر عذاب آنا بھی ہے تو پھر انتظار کس چیز کا؟ کیونکہ جتنا تو انہیں مہلت دے گا اتنے کافر مشرک بڑھتے جائیں گے، یہ اپنی نسلوں کو اس پر لگائیں گے، یہ ایمان والوں کو بھی گمراہ کریں گے، لوگوں کو بھی اس پر لگاتے تھے، تو اللہ پھر ان پر تو عذاب لے۔ یہ بد دعا ہے لیکن منشاء الہی کے مطابق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بتایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اپنے قوم کے لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے آئے، پھر فرعون کا ظلم بڑھ گیا تو انہوں نے بھی دعا کی کہ اللہ جو تیرا وعدہ ہے ان کے ساتھ تو ان کے پہنچا۔ ایسے مختلف انبیاء کا ذکر ملتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی وہ بد دعا کرتے کہ جب کلیئر ہو جاتا کہ ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، اب کوئی معجزہ نہیں بچا، کوئی طریقہ نہیں بچا، سب ان پر حجت تمام ہو گئی ہے، تو پھر جب پتہ چل جاتا، اور یہ راز صرف نبی کو بتایا جاتا، جیسے نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس میں کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اس طرح ایمان والوں کو بچاؤ اور اس طرح کائنات کا نظام چلنا ہے، اس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا ڈال دو، تو نبی کو بتانا ضروری تھا، بتایا۔ جب وہ ہر چیز جیسے نبی کہتا ہے کہ اللہ جیسے تو نے فرمایا تھا وہ سب ہو گیا تو اب بھیج ان پر عذاب، ایسے ہی نوح علیہ السلام نے فریاد کی، ربی، اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک انہوں نے نافرمانی کی، اپنی نافرمان قوم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، واتبعوا، میری پیروی چھوڑ کر، حالانکہ حکم کیا تھا، واطیعون، پیچھے ہم نے پڑھا ان اعبدوا اللہ
واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ مگر انہوں نے کس کی پیروی کی؟ نبی کی، نوح علیہ السلام کی پیروی کے بجائے واتبعوا، انہوں نے پیروی کی پیسے والوں کی، اثر رسوخ والوں کی، جن کا دنیا میں نام ہے، اسٹیٹس ہے، ان کو فالو کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ وہی بالکل جن کا اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے، تاکہ ہمارا بھی گراف اپ ہو، ہمارا بھی نام اونچا ہو، انہی کے ساتھ سیلفیز، انہی کے ساتھ مطلب اپنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بڑے ہو جائیں گے۔ تو پھر ایسے لوگوں کا انجام بھی اکٹھا ہوگا۔ دنیا میں چوائس ہے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، کن کے ساتھ آپ کے دل دھڑکتے ہیں، کس چیز کا آپ انتظار کرتے ہیں، کس چیز کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں۔ اٹس آل یور چوائسز۔ لیکن آخرت میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی، پھر وہی آپ کی چوائس آپ پر امپلیمنٹ کر دی جائے گی، لاگو کر دی جائے گی۔ پھر انسان کہے گا یا لیتنی، اس وقت کہے گا کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ پیسے والوں کو دیکھ کر، بڑوں کو دیکھ کر، جن کا دنیا میں نام مشہور ہو چکا، انہی کا نام استعمال کرنے کی، انہی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ من لم یزدہ مالہ وولدہ، جن کے مال دیکھ کر، اولاد دیکھ کر، افرادی قوت، مالی ہستی جن کی دیکھ کر یہ ان کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے ان کو نہیں زیادہ کیا مگر خسارہ، نقصان میں۔ وہ خود بھی نقصان میں گئے، خسارے میں گئے، اور یہ بھی خسارے میں گئے۔ خسارہ، یہ خسران بہت سی جگہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اگر آپ کوئی مثال دیں مشہور دعا سے جہاں پر خاسرہ کا لفظ آیا ہو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو یہ روٹ ورڈز یاد رکھا کریں اور اس طرح کی مثالوں کے لیے الرٹ رہا کریں، کسی بھی وقت امتحان ہو سکتا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے مکر کیا، یعنی نوح علیہ السلام کی ہر بات کا ان کے پاس پہلے جواب ہوتا، کہ کسی بھی طرح سے کیا جواب ہوتا۔ جیسے نوح علیہ السلام جب انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے، توحید کی طرف خبردار کرتے، تو وہ کیا کہتے کہ تمہیں نہیں پتہ تمہارے فالوور کون ہیں؟ یہی غریب، غربا، کمزور لوگ، اس طرح کی باتیں کرتے۔ اچھا، کبھی کہتے کہ اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو اتار دیتا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ گویا سازش لوگوں کو بھی متنفر کرنے کی کرتے تھے۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب نوح علیہ السلام کا دور ابتدائے کائنات کا دور تھا، اول الرسل ہے نا، اول الرسل۔ اب آخری رسول کی امت میں بھی یہی وبائیں بلائیں پائی جاتی ہیں، یہی سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف پوری دنیا میں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اسلامو فوبیا میں ملوث، خواہ میڈیا کے تھرو، خواہ مطلب ان کے رنگ میں رنگنے کے ساتھ، ان کے ٹرینڈ کو فالو کرنے کے ساتھ، ان کو مطلب ایک فیشن سمبل بنانے، کسی بھی طریقے سے کوئی ایون مسلمان بھی ان کو فالو کرتا ہے، ان سے امپریس ہے، ان کو اچھا سمجھتا ہے کہ دیکھو ترقی کی مثالیں دیتے ہیں یورپ کی، تو سنو ان کی سازشیں، ان کے بچھائے ہوئے جال، تم تو امپریس ہو سکتے ہو، لیکن ان سے اوپر بڑی ایک تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ آیات ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ پھر دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم یہی سوچ رکھتی تھی، ان کا کیا انجام ہوا۔ وقالو، انہوں نے کہا کہ لا تذرن، جو وہ سازشیں کرتے تھے وہ کہتے تھے لا تذرن آلہتکم، دیکھو ایسے ہی یہ عجیب سی بات کر رہا ہے، تم نے اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنے مذہب پر قائم رہنا ہے، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا۔ ولا تذرن ودا، اب جو آگے نام آ رہے ہیں یہ 5 ان ہستیوں کے نام تھے جو نیک تھے، یہ نیک لوگ تھے، یہ کوئی یہ معبود یہ کوئی ایسے نہیں تھے، کوئی جیلی فقیر، جیلی پیر نہیں تھے۔ یہ ود، یہ سواع، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ ان کے نیک لوگ تھے۔ مگر انہوں نے کیا کیا، جب ان کے یہ نیک لوگ فوت ہوئے تو شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ دیکھو کوئی ان کی یاد ہونی چاہیے کہ جن کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں ہمیشہ نیکی کا جذبہ، کوئی موٹیویشن آتی رہے جب بھی تم دیکھو۔ تو انہوں نے ان کی قبریں بنا لی، انہوں نے ان کے مزار بنا لیے، انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی، مورتیاں بنا لی۔ پہلے وہ ان کو دیکھتے، انہیں دیکھتے یہ بڑے نیک تھے، آؤ ہم بھی نیکی کریں۔ آہستہ آہستہ وہ مکمل ان کے دل میں عقیدت اتنی بڑھی کہ اللہ کے سوا باقی سب کچھ وہی ہو گئے۔ جس طرح آج کے لوگ اپنے معبودوں سے، اپنی جگہوں سے عقیدت اتنی رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بس جی ہم ان کے سوالی، یہ رب کے سوالی، کہتے ہیں جی ہماری ادھر تک نہیں ادھر تک، یہ ہے نا ہمیں بچا لیں گے۔
وقالوا لا تذرن آلهتکم، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا، ود کو نہ چھوڑنا، ولا سوا، سوا کو نہ چھوڑنا، یہ وہی نیک لوگ، انہی کے ناموں پر مورتیاں اور انہی کی عقیدت، ولا یغوسا، اور نہ یغوس کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، یہ ان کی خرافات اہل عرب، اہل مکہ تک آئی تھیں، ایون اسلام سے پہلے یہی بت تھے۔ کسی بت کو انہوں نے اولاد کے لیے خاص کیا ہوا تھا، کسی کو روزی روٹی کے لیے، رزق کے لیے، کسی کو بارشوں کے لیے، کسی کو مصیبت دور کرنے کے لیے، ہر بیماری کا ان کا ایک الگ اسپیشلسٹ تھا، گویا رب نہیں کوئی ڈاکٹر ہو۔ اللہ اکبر، انلمیٹڈ سوچ۔ وقد اولوا کثیرا، نیک لوگ بھی تھے، یہ نیک لوگ ہی تھے، یہ تو جو نام ہیں یہ کریکٹرز یہ نیک لوگ تھے، انہوں نے تو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو۔ یہ تو مطلب جیسے جو حقیقی اولیاء ہوتے ہیں، جو حقیقی سچا ولی ہوتا ہے، وہ تو نہیں کہتا کہ تم میری قبر بناؤ، میری مزار، بلکہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مثال لے لیں، اگر ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، تو وہ تو ہمیشہ توحید کی دعوت دیتے رہے، اسی کا رد کرتے رہے۔ لوگوں نے ان کے ساتھ منسوب کر کر کے کیا کیا خرافات، جس چیز کی وہ مذمت کرتے تھے، لوگوں نے وہی خرافات ان کے ساتھ جوڑ کر شروع کر دی۔ یہ وہی چیز ہے کہ شیطان گناہ کو نیکی کر کے پیش کرتا ہے۔ لَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ نیک لوگ تھے، یہ اولیاء تھے۔ جب فوت ہوئے تو شیطان نے کہا کہ اب ان کا نام باقی رہنا چاہیے تاکہ نیکی کے شوق باقی رہے۔ آہستہ آہستہ حتیٰ کہ جب وہ ایک جنریشن چلی گئی تو نئی نسل آئی تو شیطان نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے ماں باپ دادا ان کو جھکتے تھے، ساتھ سجدہ بھی کرتے تھے، پھر ساتھ ساتھ ان کی نظر و نیاز شروع ہو گئی، جیسے ہمارے ہاں سب کچھ پھر شروع ہو گیا انہی کے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، اتنے شرک سارا انہی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، حالانکہ وہ سچے موحد تھے، وہ توحید پرست تھے، وہ اکیلے اللہ کی دعوت دینے والے تھے، تو یہ ان کے نیک لوگ تھے۔ تو یہ قیامت کے دن ان سے بیزار ہوں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت پوچھے گا کہ عیسیٰ کیا تو نے انہیں کہا تھا کہ یہ تجھے میرے ساتھ شریک بنا لے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ اللہ جب تک میں تھا انت الرقیب، میں جب تک میں ان میں تھا تو گواہ ہے، انت شہید، جب میں چلا گیا تو نے مجھے اٹھا لیا، میں فوت ہوا، اللہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہ، اللہ پھر تو ہی رقیب تھا نا، مجھے نہیں پتا میرے پیچھے انہوں نے کیا کیا، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو وہ ذمہ دار نہیں ہے اس کے جو پیچھے والے کر رہے ہیں، یہ شیطان نے گمراہی کے راستے کھولے ہوئے ہیں۔ وقد اضلوا کثیرا، تحقیق انہوں نے گمراہ کیا بہتوں کو، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اللہ اب تو بھی ظالموں کو نہ زیادہ کر، گمراہی میں ہی مگر، یعنی ان کے لیے جو سزا مانگ رہے ہیں نا وہ گمراہی، ہدایت سے محروم ہونا، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ تو یہی بد دعا ان کے لیے کی کہ جو تمہاری حرکات ہیں اس کے بدلے میں گمراہی تمہارا مقدر ہو، اللہ بھی ان کو بس ٹھیک ہے انہیں گمراہی پسند ہے نا تو گمراہی ان کا مقدر بنا دے، ان کی ہدایت کا کوئی راستہ کھلا نہ چھوڑ، کہ ان کی وجہ سے اتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اگر یہ بچ گئے تو پھر ان کا کیا قصور؟ پیچھے جو بات ہے نا وقد اولوا کثیرا، یہ ان کا جرم ہے، اس جرم کی وجہ سے ان کا آگے کیا سزا ہونی چاہیے کہ اب انہیں ہدایت نہ ملے، اب انہیں چھوٹ نہ ملے، ان کی وجہ سے کثیرا گمراہ ہوئے، کثرت گمراہ ہوئی ان کی، جن کی وجہ سے کثرت گمراہ ہوئی ہے تو اللہ ان کو تو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو کبھی ہدایت نہیں ملنی چاہیے، وہ تو بچ گئے، ہدایت مل گئی، وہ بچ گئے، تو ان کا کیا بنے گا جن کو انہوں نے گمراہ کیا؟ لہٰذا ان سب کا ٹھکانہ ایک ہی ہونا چاہیے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان پر کوئی ناانصافی کی جا رہی ہے، بلکہ مما خطیئاتہم، بوجہ ان کے اپنے گناہوں کے، اغرقوا، وہ غرق کیے گئے، فادخلوا، اچھا غرق کیے گئے، ڈوب کے مر گئے، عذاب ختم نہیں ہوگا، بلکہ فادخلوا نارا، جیسے قوم فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہے کہ صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، غرق ہونے سے لے کے یہ وہ آیات ہیں جن سے برزخ کا معاملہ، عذاب قبر کا معاملہ، اور صرف قبر وہ نہیں ہوتی کہ جو مٹی میں دفنائیں، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو جلا دیتے ہیں، جو ختم کسی اور طریقے سے کچھ اڑا دیتے ہیں، راکھ بہا دیتے ہیں، ان کو کہاں قبر میں عذاب ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو یہ تو قبر تو ہمیں ایک نظر آنے والی چیز ہے، آگے جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ کیا دوبارہ ہر جگہ سے اپنی ہی دنیا میں، اپنی کائنات میں، اپنے ہی قبضے والی چیز سے، ملکیت سے، ملک سے وہ جمع نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہ، یہ سوال فرعون کے والے سے کیا جاتا ہے کہ اس کی لاش تو میوزیم میں ہے پڑی،
تو پھر اس کو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ النار یعرضون علیہا، اللہ کا فرمان سچ ہے، جس طریقے سے ہوتی ہے وہ ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ نے فرما دیا کہ صبح و شام النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ غرق کیے گئے، ہلاکت، جرم اتنا بڑا ہے کہ سزا ہلاکت پر بات ختم نہیں ہوتی۔ اغرقوا، پھر فادخلوا نارا، حساب تو جب ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں کہ موت، قیامت دور نہیں ہے بلکہ موت سے ہی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی گویا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو قیامت صرف وہی نہیں ہے جو قیامت کبریٰ ہے، بلکہ موت ہی قیامت ہے، قیامت صغریٰ ہے، اس سے ہی سارا سلسلہ جنت یا جہنم کا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی سفر، دنیا سے تو ختم، دنیا سے آؤٹ، آگے قیامت کے سفر۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر وہ داخل کیے گئے آگ میں۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو نہ پایا انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو مددگار۔ نصر، مدد، الناصر، مدد کرنے والا اللہ کی ذات، پھر انصارا، کوئی مددگار۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے میرا مددگار جو میرے ساتھ کے ایمان والے ہیں، آ جائیں میرے ساتھ میری مدد کے لیے، میرے پاس آ جائیں۔ تو فرعون کی پلاننگز کے خلاف ہم اپنی ایک پلاننگ کریں بچنے کے لیے۔ تو وہ انصارہ کا لفظ وہاں بھی آیا ہے۔ وقال، اور کہا نوح الربی، نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ نہ چھوڑ۔ دیار کہتے ہیں باشندہ، باسی، اور دار کہتے ہیں گھر، جیسے صاحب کہتے ہیں گھر والے کو، ایسے دیارہ کوئی بسنے والا۔ دار کا لفظ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو آتا ہے دار الفاسقین، فاسقین کا گھر۔ اور اسی طرح الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، بنی اسرائیل میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو وہ ڈر کر نکلے گھروں سے، اس کے لیے بھی دار کا لفظ آیا ہے۔ اور بھی بہت سارے مقامات پر آیا ہے وقد اخرجنا من دیارنا، تحقیق ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے۔ تو دیارہ کوئی بسنے والا، کوئی رہائشی، کسی گھر میں کوئی ایک بھی کافروں کا باقی نہ رہے۔ انک انتظرہم، کیونکہ اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تو یہ کیا کریں گے؟ لوگوں کو گمراہی کریں گے، تیرے بندوں کو وہ گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں وہ جنم دیں گے مگر کافر اور فاجر کو، یعنی ان کی نسلیں بھی ان پر ثابت ہو چکی ہیں۔ اللہ تو نے بتا دی ہے کہ فلا تبتئس، اب ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لن یؤمن من قومک، تیری قوم میں سے اب کوئی مزید مسلمان نہیں ہوگا، تو اللہ جو ان کی نسلیں ہوں گی وہ بھی کافر ہی ہوں گی۔ تو پھر اللہ ان کو نہ چھوڑے، اگر یہ آئیں گے تو اللہ تباہی ہی پھیلائیں گے، لوگوں کو گمراہ ہی کریں گے۔ اب جہاں نوح علیہ السلام نے جب بدبختوں کے لیے بد دعائیں کیں، جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا تھا، ان کے لیے جب بد دعا کی تو انہوں نے کیا کیا، کہا آگے اگلی جو بات ہے، دیکھیں قرآن کریم کا بھی یہی اسلوب ہے، اور انبیاء سے بڑھ کر اللہ کے کلام کے اسلوب کو کون سمجھتا ہوگا؟ یقیناً وہ اچھی طرح سمجھنے والے تھے۔ اسی لیے جب انہوں نے بد دعا کی نافرمانوں کے لیے، تو پھر فرما برداروں کے لیے، اپنے اور ایمان والوں کے لیے ساتھ مغفرت کی دعا کی۔ رب اغفر لی ولی والدج، اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے، ولی والدج، اور میرے والدین کو۔ والدین کی دعا کے لیے یہ آیت بڑی بہترین ہے، والدین کی مغفرت کے لیے۔ رب اغفر لی ولی والدج، یہ بیسیکلی دعا ہے نوح علیہ السلام کی، کہ جنہوں نے نافرمانوں پر جب بد دعا کی تو پھر فرمایا آگے اے میرے رب اغفر لی، مجھے بخش دے، ولی والدج، اور میرے والدین کو، ولمن دخل، اور اس شخص کو جو داخل ہوا، بیتیا، میرے گھر میں، یعنی ایمان کی حالت میں، جو ایمان لانے کے لیے آیا، وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور تو نہ زیادہ کر ظالموں کو مگر تباہی اور ہلاکت میں۔ تبارہ کا روٹ ورڈ بھی بہت جگہ پر استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، سورہ اعراف، سورہ فرقان، ان ہؤلاء متبر، اور یہاں تبارہ، اور وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، جیسے ہود، قوم عاد، سمود، ان انبیاء کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ یہاں پر نوح علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان نافرمانوں میں سے کسی کو نہ بچا، لا تزد الظالمین، تو نہ زیادہ کرنا ان کو مگر تباہی میں،
اگر کچھ دینا ہو نا مزید گمراہی دینا، مزید تباہی کرنا۔ الحمدللہ سورہ نوح مکمل ہوئی، آگے ہے سورہ الجن۔ اور سورہ الجن میرے خیال میں آج کل اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جس طرح عقیدے کی برائی پھیلتی جا رہی ہے، بد عقیدگی پھیل رہی ہے، مطلب مسلمان عقیدے کے لحاظ سے بڑے کمزور ہو چکے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر باقی سب سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ مطلب کچھ بھی ہو نا، اب ہم عام روٹین میں دیکھیں، باہر کی بات نہ کریں، ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی مشکل ہو، ہمیں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ فلاں کو کال کریں، فلاں سے مدد مانگیں، یہ بیمار ہوں تو فوراً خیال آتا ہے ڈاکٹر، ٹائم، اپوائنٹمنٹ۔ یہ خیال پہلے کیوں نہیں آتا کہ الشافی الامراض، ذرا پہلے میں کوئی رقیہ الشرعیہ کر کے دیکھ لوں، اذکار کی جو مسنون دعائیں ہیں بچاؤ کی، حفاظت کی، وہ پڑھ کے دیکھ لوں۔ ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ یہ بھی مطلب بد عقیدگی ایمان کی کمزوری ہے کہ اس طرف فوراً دھیان جاتا ہے، اس طرف نہیں آتا۔ یقین ختم ہو چکا ہے، مطلب اس طرف کہ ہم شروع کریں، انشاءاللہ اللہ شفا دینے والا ہے۔ علاج سنت ہے، لیکن اس سے پہلے جو توکل ہے اس کو کون دیکھے گا؟ توکل کے ساتھ یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہو دوسری نہ ہو۔ توکل جو پریکاشنز ہیں وہ، اس کے ساتھ ساتھ دعائیں اور پھر علاج، کیونکہ شفا دوائیوں میں نہیں ہوتی، شفا چیزوں میں نہیں ہوتی، بلکہ شفا اللہ دیتا ہے، کسی بھی چیز سے دے سکتا ہے۔ جیسے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی بھی بیماری نہیں اتاری الا انزل بہ دواء، مگر اس کے علاج اللہ نے پہلے اتارا۔ تو وہ علاج کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، جب بندہ اس چیز تک پہنچتا ہے تو اسے اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ اور پہنچے گا کیسے؟ اللہ کے حکم سے ہی پہنچے گا، مگر نہ بھٹکتا رہے اس جگہ اس جگہ اس جگہ، کہتے ہیں کر کے دیکھ لیے، ہر ڈاکٹر کے پاس گئی، ہر حکیم کے پاس گئی، مگر فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ کا پہلے پیچھے اللہ سے تعلق مضبوط ہو چکا ہوگا، جب آپ پہلے ادعیہ سے، اذکار سے، مسنون دعاؤں سے اپنے رب سے شفا مانگ چکی ہوں گی، لے چکی ہوں گی، اس وقت پھر وہ چیز بھی آپ سے دور نہیں ہوتی، آپ کوئی نہ کوئی ذریعے سے فوراً اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بد عقیدگی کے حوالے سے جتنا خاص طور پر توہمات جو پالے ہوئے ہیں، جن، پریاں، اور جنات تو ثابت ہے، پریوں کا کوئی ثبوت نہیں، اسی طرح مطلب بھوت اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے بھی ہیں، ایون لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، تنہائی ہو، فوراً گھبرا جاتے ہیں۔ کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ آسیب، جادو، جنات، یہ چیز۔ حالانکہ دیکھیں سپیریئر کون ہے پوری کائنات میں؟ ثابت ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج، بالکل یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ما انزل اللہ، اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری الا انزل بہ داء، دوا، کوئی دا نہیں ہے، دا بیماری، دوا علاج، کوئی دا نہیں جس کا دوا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اور یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ انسان اس وقت تک اس کو شفا نہیں ملتی جب تک وہ اس چیز تک نہیں پہنچتا۔ تو اور یہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بائی چانس ہو جائے، یہ اللہ ہی وہاں تک لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے اپنے رب سے مدد مانگیں۔ تو بد عقیدگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے سورہ الجن موسٹ ریکمینڈیڈ ہے، جس کا ان مطلب آسیب، جادو، وہم، سپرسٹیشنز اور یہ توہم پرستی جس کو ہو، وہ پہلے سورہ الجن پڑھے تاکہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو، تاکہ اندر سے کیور ہو۔ اور وہ کیا ہے اس صورت کا جو اصل میں ہے نا، جن کہہ رہی ہے کہ وہ پہلے سورہ جن پڑھے، تو ہم جیسے تو اس کو وظیفے کے طور پر نہیں سمجھ، یہ چیز ہے، بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہمارے ہاں اب کی ہے نا مردہ باد، میں تو اسے مردہ ہی بات کہوں گی کہ سنت کے علاوہ تمام چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ اب کے رسالے میں ہاں جو بھی اس کی ٹائپس ہیں، میڈیا پر بھی اتنا ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شاید الا ماشاء اللہ الا قلیل کوئی سنت سے میچ کرتا ہو، باقی سارے سنت سے باہر ہوتے ہیں۔ آنیسٹلی آپ ایک دفعہ کھولیے گا اور ہم ڈسکس کریں گے، ایک طرف سے قرآن و حدیث کا ہم دیکھیں حوالہ، ہر چیز کو میچ کیا جا سکتا ہے نا۔ تو ایپس ہیں، گوگل ہے، آپ کہ یہ چیز حدیث کی کون سی کتاب میں ہے تو بتا دیں گے کہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ بالکل، تو یہ چیز مطلب بڑی سہولت ہے، ہم تھوڑا تحقیق تو کریں نا۔ اسی لیے اب یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ سورہ جن کو بطور وظیفہ پڑھیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بلکہ اس کو سمجھیں تاکہ وہ بد عقیدگیاں ختم ہوں۔ یہ کوئی
یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک وہ روحانی علاج ہے کہ آپ سمجھیں گے بات کو تو آپ کے وہ توہمات جائیں گے. اور جو ہم نے خوف پال لیا ہے، جنات کو اپنے اوپر حاوی کر لی ہے، آسیب فلاں پہ جن داخل ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہیں ان کو مٹانا ضروری ہے. اس سے جنات ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اور سرکش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں. ایمان کی کمزوری، جو رب سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا ہے. زیادہ تکلیف زیادہ انہوں نے لے جانا بھی پیندا ہے صدام درود والے وہ تو پھر جڑا تو اسی لیے سب نہیں، وہ تو سب سے مطلب ہمارے ہاں نا کچھ سائیکی پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کو پھر آسیب سے بھی ملا دیا جاتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے، جنات تنگ بھی کرتے ہیں، سرکش بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہیں. اور بلکہ یہ سورہ جن میں جس واقعے کا ذکر ہے اور سورہ احقاف میں 2 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے کہ آپ کے پڑھتے ہوئے قرآن جنات کے گروہ نے سنا اور وہ مسلمان ہوئے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جو اس سورہ جن میں تذکرہ ہے یہ نبوت کے ابتدائی دور کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف گئے. راستے میں وادی نخلا تھی، وہاں آپ نے پڑاؤ کیا، فجر کی نماز پڑھائی. جنات کا ایک گروہ گزر رہا تھا، انہوں نے اس قرآن کو سنا. اس کی پہلی آیت ہی ہے استمع نفر من الجن، تو انہوں نے وہ سنا. اچھا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ واقعہ ہے طائف والا، نہیں اچھا وہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی دشمنی سے، ان کے تنگ کرنے سے پریشان ہوئے تو آپ طائف کی طرف گئے. تو طائف کی طرف گئے، وہاں کے لوگوں کا ظلم بھی آپ کے سامنے ہے. اور وہ کب طائف کا واقعہ پیش آیا تھا؟ طائف کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا تھا. نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 3 سال قبل، ہجرت مدینہ سے. وہاں شب ابی طالب میں رہے تھے، وہ تو ابتدائی شیب ابی طالب تو ابتدائی دور کا واقعہ ہے. اس سے بھی پہلے گئے. جی تو یہ طائف، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے نا، یہ افسردہ ہو کے کہ مکہ والوں نے بھی مایوس کیا، طائف والوں نے اور مایوس کیا. آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے قرآن پڑھ رہے تھے تو جنات کے ایک گروہ نے سنا اور ایمان لے آئے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نہیں، وہ تو غیر مرئی ہیں، آپ نے ان کو سنایا نہیں بلکہ آپ خود ہی پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے سنا. اللہ نے نبی کو وحی کر کے بتایا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، انسان نہیں ہو رہے یہ فوراً تو جنات آ رہے ہیں اور مخلوق کو تو فائدہ ہو رہا ہے. ایک گروہ جنات کا مسلمان ہو گیا، آپ لوگوں کو بتائیں اسلام پھیل رہا ہے، اسلام ترقی کر رہا ہے. بلکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اشرف المخلوق ہیں. جنات تو اشرف المخلوق نہیں ہے نا، انسان اشرف المخلوق ہے نا. اشرف المخلوق ہو کر جب اپنے رب کو بلائیں گے، قرآن سے دور ہوں گے تو پھر وہ ارذل بن جاتے ہیں، اسفل بن جاتے ہیں، اسفل سافلین ثم رددناہ اسفل سافلین. احسن الخالقین اللہ نے بنایا، اللہ نے مرتبہ دیا، مگر جب انسان ان چیزوں سے دور ہوتا ہے پھر جنات حاوی ہو جاتے ہیں. اور اس صورت میں جنات کا اعتراف ہے کہ جو ہم سے ڈرتے ہیں، اور اہل مکہ ایسے کرتے تھے. اچھا جو یہ دوسرا واقعہ نا طائف والا، وہ سورہ احقاف میں ہے، کیونکہ یہاں پر ہے نفر من الجن، ٹھیک ہے، جنات کے گروہ نے سنا، اور ادھر جو ہے وہ چند اصحاب ساتھ تھے. اور یہ اس بار طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک صحابی تھے، زید بن حارثہ، آپ اکیلے تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کی مختلف کتابوں میں جو راجح قول ہے کہ یہاں آپ کا جو سفر مراد ہے، جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ عکاظ کا، وہ وادی نخلا والا واقعہ ہے. اور جو سورۃ احقاف میں ہے جنات کا واقعہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو بیسیکلی ایسے 2 بار ہوا تھا، 2 واقعات ہیں الگ الگ. تو یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ وادی نخلا، عکاظ کا سفر ہے. سورہ شروع کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحیا، فرما دیجئے اوحیا وحی کی گئی ہے، یعنی مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، انہو الیہ میری طرف، مجھے وحی کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ استمع، غور سے سنا. اب یہاں کیا لفظ ہے؟ استمع. سماعت کس کو کہتے ہیں؟ کان کو. ان السمع والبصر، اور سامعہ سننا ہوتا ہے، اور جب استمع آتا ہے تو وہ غور سے کان لگا کر سننا. قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی،
ایک وہ مخلوق ہے کہ جنہوں نے ان کے پاس اختیارات کچھ ہم سے زیادہ ہیں، جیسے مطلب ایک جگہ سے پل بھر میں دوسری جگہ پہنچنا، جو سورہ نمل میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ، تخت والا واقعہ کہ پل جھپکنے میں تخت لے کر آ گیا۔ جنوں کے پاس اتنے اختیار ہیں اور انسانوں سے زیادہ اختیار ہیں۔ اچھا یہ چیز کہ ان کے اختیار زیادہ ہیں وہ افضل ہو گئے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں طاقت میں اونٹ بیل جانور انسان سے زیادہ ہوتے ہیں، مگر انسان کے پاس جو عقل ہے علم ہے انسان اس کے لحاظ سے سپیریئر ہے۔ طاقت اور اختیارات انسان کو بڑا نہیں کرتے، علم انسان کو بڑا کرتا ہے۔ وعلم، کیونکہ علم کی بنا پر وہ طاقت کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، اس لیے انسان اشرف المخلوقات، اسی لیے وعلم آدم الاسماء، وہ اسماء جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے تو حکم دیا سب کو کہ تم سجدہ کرو۔ علم سے بابا آدم کو برتری ملی، تو آج ہم اسی علم سے دور ہیں۔ وہ جنات کے پاس اختیارات ضرور ہیں، طاقت ضرور ہے، ایون وہ غیر مرئی ہیں، انہیں دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے آج ایک مولوی کی تقریر تھی موبائل میں، چھوٹا سا، تو میں نے سنی تو بتا رہے تھے کہ یہ جو بلقیس کا تخت اٹھایا جی تھا نا جی جس جن نے، جی اس نے یہی پڑھا تھا یا ذوالجلال والاکرام، بالکل، اس نے کہا تھا، اسی برکت سے اللہ بے شک یہ بات بالکل سچ ہے۔ ایون سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ چرند پرند میری آواز سنتے ہیں، چونٹی تک کی انہوں نے بات سنی، اور کیا فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، یہ نہ کہا کہ میرے اندر اتنے گیٹس ہیں، اتنی صلاحیت، میں اس قابل ہوں کہ میں نے سن لیا، بلکہ کہا اللہ تو نے مجھے اتنے کچھ سے، اتنے علم سے نواز دیا کہ میں چونٹی کی بھی بات سن سکتا ہوں۔ تو اللہ اب رب اوزعنی ان اشکر، اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما۔ تو وہاں جب تخت آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اقرار کیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء کی تو یہی دعوت تھی نا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، کامل وہ ذات ہے۔ تو اسی لیے کامل کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی کامل ہے۔ تو اس وقت استمع، غور سے سنا، نفر من الجن، جنوں میں سے ایک گروہ نے، فقالوا، انہوں نے سنتے ہی دل ہار بیٹھے، انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ قرآن کہتے ہیں بار بار پڑھے جانے والے کلام کو، اور عجبا، عجب، عجیب اردو میں بھی بولتے ہیں حیران کن، امیزڈ کوئی چیز، تو عجیب، اور عجبا یعنی وہ سننے کے اعتبار سے ایسے کہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ ہر بات تو ایسے نہیں ہوتی، انسان بور ہو جاتا ہے، یہ جتنا زیادہ سنے اتنا انسان چمٹ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پھر شروع سے شروع کیا، دور ہو تو دور ہو، غافل ہو تو غافل ہوں، لیکن ایک بار جو جڑ جاتا ہے نا۔ ابھی آج صبح میرے پاس ایک سسٹر کا اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن آیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا میں نے کہیں سے فہم قرآن سنا تھا، تب سے میرے دل میں نا تڑپ ہے۔ تو یہ قرآن عجبا ہے کہ چھوٹا سا حصہ پڑھ لیں تو مطلب اور پیاس بڑھ جاتی ہے۔ تو انہوں نے تھوڑا سا سنا، انہوں نے کہا عجیب کلام ہے، چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا، اور پھر تاثیر کے لحاظ سے بھی عجیب ہے، الفاظ کے اعتبار سے عجیب ہے، ٹاپکس کے اعتبار سے عجیب ہے۔ کوئی ٹاپک ازل سے ابد تک ایسا نہیں ہے جو مینشن نہ ہو، اس میں حل نہ ہو، اس میں کوئی بیماری نہیں جس کا شفا علاج نہ ہو۔ تو سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اعتراف کر لیا، پل میں کر لیا، مگر انسان کو بدلنے کے لیے پتہ نہیں ساری زندگی ناکافی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ایک بار قرآن سنا، وہ بدل گئے، دل ہار بیٹھے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن کی یہاں پہلی صفت ہے کہ ہم نے عجیب، قرآنا عجبا۔ اگلی آیت میں دوسری صفت ہے یہدی الی الرشد، اس میں تو ایک کوئی ایسی بات ہے کہ یہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، الی الرشد، سیدھے راستے کی طرف۔ ہم بھٹک رہے تھے، ہم پریشان تھے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، مطلب ہم اپنا مالک تو کوئی ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، آگے جیسے آئے گا کہ جیسے ہی آسمان میں حفاظت ہوئی، آگے کی آیات میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گی، یہیں سے میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ سمجھا دوں کہ اس سے پہلے کہ یہ وہ آیات سنتے، جنات پریشان تھے، بہت پریشان تھے، اس لحاظ سے کہ پہلے ان کی آمد و رفت عالم بالا میں بہت عام تھی۔ وہ جاتے، آپ پہلے پڑھ چکی ہیں، وہ اوپر بیٹھتے، ان کی بیٹھکس تھیں، مقاعد، بیٹھنے کی جگہیں تھیں، وہ اوپر بیٹھتے، وہ اوپر کی باتیں سنتے، نیچے آتے، لوگوں کو گمراہ کرتے، جو بے لگام۔ پھر ایسے انہوں نے کیا کہ اوپر گئے، اوپر سے ان پر شہاب ثاقب پڑھنا شروع ہو گئے،
شعلے پڑنا شروع ہوئے تھے، بڑی سختی ہو گئی. تو انہوں نے کہا اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو جس قدر ہم غفلت میں زندگی گزار رہے تھے، ہمارا رب اب کوئی عذاب بھیجنے والا ہے، تو اسی لیے ہمیں اوپر نہیں جانے دیا جا رہا کہ انہیں بچ نکلنے کے لیے کوئی بات یہ نہ سن لیں، کیونکہ عذاب اچانک آتے ہیں. تو ہم اوپر جاتے ہیں کہ سننے کے لیے، تو وہ راستے بند کر دیے گئے ہیں. اب یا تو شرٌ ارید بھی، شر کا ارادہ کیا گیا یعنی کوئی عذاب اترنے والا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہو، کوئی رسول آنے والا ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ تلاش میں تھے کہ عذاب تو نہیں آ رہا، تو کوئی رسول آیا ہوگا. وہ اسی تلاش میں تھے کہ انہوں نے قرآن سنا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ جو ہم راہ چاہتے تھے نا اللہ کی طرف، وہ ہمیں مل گیا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. ہم جو راہ راست چاہ رہے تھے، جس چیز کی تلاش میں تھے کہ ہدایت کا راستہ کون سا راستہ ہے، یہ ہے راستہ ہدایت کا، یہ راہ دکھاتا ہے بھلائی کی. فآمنا بہ، ہم تو بس اس پر ایمان لے آئے ہیں. ولن نشرک بربنا احدا، ایمان اس کا اپوزٹ ہے شرک، کہ ہم اب ایمان لے آئے ہیں نا، اب نو مور شرک. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، اس کے نام پہ بھی دے دوں اس کے نام پہ بھی دے دوں، ایسا نہیں ہوتا. ایک یا آمنا یا نشرک. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اب شرک نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مطلب اس بات کو واضح ہو جانا چاہیے، وقت پہ ہو جانا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ سوچنا کہ میں اس کو بھی راضی کر لوں اس کو بھی راضی کر لوں، ایسا نہیں ہوتا. مطلب اس کو راضی کرو پھر سب راضی ہوگا. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، آسمان سے زمین تک اس کی مقبولیت پھیلا دیتا ہے، سب کو اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. لیکن اللہ کے علاوہ اگر کسی کی محبت کے پیچھے بھاگو گے، کسی کو خوش کرنا چاہو گے، تو ہو سکتا ہے وہ اسے خوش کرتے کرتے تم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو. تو کسی کی خوشی میں اتنے نہ بھاگو کہ تم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی اطاعت میں، لا طاعت لمخلوق، خالق کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو، مخلوق میں کسی کی وہاں اطاعت جائز نہیں ہے. خواہ وہ پیرنٹس ہوں، خواہ وہ انلاز ہوں، خواہ کوئی بھی رشتہ ہو. اگر اللہ کی نافرمانی والا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی والے کام کی طرف کہتے ہیں، تو لا طاعت، اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے. یہ ایک اصول ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، ہرگز نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور یقیناً وہ تعالی، اعلیٰ سے، ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورہ اعلیٰ میں، سبح اسم ربک الاعلیٰ. وَأَنَّهُ تَعَالَى، بے شک وہ بہت بلند ہے. جد مطلب عظمت، شان، بزرگی. ربنا، ہمارا رب بہت بلند ہے. کس چیز سے؟ کہ اس کی کوئی بیوی ہو، اس کی کوئی اولاد ہو. ہمارے رب کی شان اس سے بلند ہے، وہ اس سے بے نیاز ہے. یہی بات اور کہاں آئی ہے؟ یہی مفہوم ان کمزوریوں سے، یہ کمزوریاں کہیں ان رشتوں سے، کیونکہ ہمیں رشتوں کی ضرورت ہے، محتاج ہیں. سوشل اینیمی کہا جاتا ہے نا، کہ ہم ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر نہیں جی سکتے. جس طرح بھوک پیاس ہماری مین سروائیونگ چیز ہے، مطلب کھانا پینا، اسی طرح ہمیں محبت کے بھی بھوکے ہیں. تو مطلب جذبات، ایموشنز ہماری نیچر میں، گھٹی میں، محبت بھی چاہیے، ساتھ بھی چاہیے. تو اللہ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی جد ربنا، ہمارا رب اس بلند ہے، اس کی یہ شان ہی نہیں کہ متخذا، نہیں بنائی اس نے، صاحبۃ ولا ولدا، کوئی بیوی نہ کوئی اولاد. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، کہیں اور بھی ہم نے پڑھا ہے لم یلد ولم یولد. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک و عملک، سورہ اخلاص، لم یلد ولم یولد. وہی ہے بات، وہی ٹاپک ہے کہ نہیں اس نے بنائی کوئی بیوی اور نہ کوئی اولاد. لم یلد ولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور یہ کہ کہتے تھے، سفیہنا، ہمارے بے وقوف. اب بے وقوف کا لفظ اردو میں بھی اور سفیہ کا لفظ عربی میں بھی جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور واحد کے لیے بھی بولا جاتا ہے. بے وقوف کہیں تو بے وقوف زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اردو میں خیر اس کے اعتبار سے آتا ہے نا، کہ ہو سکتے ہیں، بے وقوف ہو سکتے ہیں یا بے وقوف ہو سکتا ہے. آگے سے یہاں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہی سمجھا رہی ہوں کہ صفی ہونا یہاں واحد ہے تو مراد ابلیس ہے، کہ ابلیس جن ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بے وقوف کہتے تھے اللہ پر جھوٹ، یعنی وہ اگر واحد مراد لیا جائے تو اشارہ ابلیس کی طرف ہو سکتا ہے.
اور اگر جمع مراد لیا جائے تو وہ اپنے سارے کافر بڑے وہ جن جو نافرمانی پر تھے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. یہ ہے اس آیت کا مفہوم. سفیہ بے وقوف واحد اور جمع دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. اگر واحد ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بے وقوف یعنی ابلیس جنات کی بات ہو رہی ہے نا, وہ اپنے بے وقوف کی بات بتا رہے ہیں کہ ہمارے بے وقوف اللہ پر جھوٹ بولتے تھے. تو اگر وہ بے وقوف ایک کی طرف اشارہ ہے تو وہ ہوگا ابلیس, وہ جن تھا وہ اسی کی بات کہ اللہ پر جھوٹ. بالکل. اور اگر جمع ہو تو ان کے وہ سارے جو ابلیس کے پیروکار اور شرک اور کفر پر باقی. تو وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, ہمارے نادان جن بے وقوف جن اللہ کے بارے میں بے حقیقت باتیں کرتے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا شَطَطًا جھوٹ, غلط بات, بے بنیاد بات, الزام, بہتان. وَأَنَّا ظَنَنَّا, اچھا ظن کا لفظ شک کے لیے آتا ہے لیکن گمان کے لیے آتا ہے. جیسے سورہ حجرات میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, ظن سے بچو, بدگمانی سے بچو, ایسی سوچ بری سوچ سے کسی کے بارے میں کچھ برا سوچ لینا, رائے قائم کر لینا, اس سے بچو. ظن کا لفظ شک کے لیے آتا ہے, گمان کے لیے آتا ہے, یقین کے لیے نہیں آتا. لیکن جب ظن کے ساتھ انا آ جائے, جیسے یہاں ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا, تو یہ یقین کے معنی میں بدل جاتا ہے. پھر کوئی رائے جو ہوتی ہے نا وہ یقین کی حد تک ہوتی ہے. اکیلا ظن آئے گمان, انا ظننا یقین بلا شبہ, مطلب یہ ہمارا جو گمان جو ہے نا وہ حقیقی تھا, جیسے تکا لگ گیا. وَأَنَّا ظَنَنَّا, اور یقین وہ جنات کی بات ہو رہی ہے. اچھا ان کا اعتراف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک گروہ آیا, انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. جب یہ بات کی نا کہ فقالو, پہلا قالو شروع ہوا اس کے پہلی آیت میں, فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا, آگے ساری جنات کی باتیں ہیں. اور یہ کوئی تسلسل کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ جیسے ہوتی ہے نا کسی بھی میٹنگ کی یا کسی ایک واقعے کی اہم باتیں, ہیڈ لائنز, ہائی لائٹس کر دی جائیں. یہ وہی ہے بالکل کہ جو ان کی اہم باتیں تھیں اللہ نے سورہ جن میں نقل کی ہیں. کہ جب انہوں نے قرآن سنا سب سے پہلے تو انہوں نے کہا یہ قرآن عجبا ہے, یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے, راہ دکھاتا ہے سیدھے راستے کی, ہم ایمان لے آئے ہیں, ہم شرک نہیں کریں گے, ہمارا رب اس سے بلند ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اس کی بیوی, فلاں اس کا بیٹا, آج بھی تو ایسے عقیدے ہیں نا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ. مسیح کہتے ہیں, نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. متخذ صاحب, اللہ بلند ہے, ایسا ہے ہی نہیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا, جو ایسی باتیں بے وقوف کہتے تھے نا وہ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ, وہ کہتے ہیں ہم اس وقت جو وہ جھوٹ کہتے تھے ہم یقین کر لیتے تھے. جیسے کوئی غلط بات بار بار آپ ایک سے سنیں, آگے جائیں کوئی آپ کو وہی بات کرے, پھر آگے جائیں آپ کو یقین ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ایک ہی بات کر رہے ہیں تو شاید یہی ٹھیک ہے, سب یہی کر رہے ہیں. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں سب کر رہے ہیں, میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا, مطلب ٹھیک ہے تو کر رہے ہیں. اب ایسا ہوتا تو ایسا بھی نہ ہوتا, مطلب بات غلط ہوتی تو اتنا زیادہ تو مقبول نہ ہوتی. ہر مقبول چیز صحیح نہیں ہوتی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, اکثریت کو عقل نہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ, تو اکثریت حق کی دلیل نہیں ہے. اسلام کی ابتدا دیکھیں, ہمیشہ حق کی ابتدا دیکھیں, کسی بھی نبی کے پیروکار دیکھیں, تھوڑے سے تھے, قلیل تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کثرت حق کی دلیل نہیں ہے, مقبولیت بھی حق کی دلیل نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ بدا الاسلام غریبا, اسلام کی ابتدا گنے چنے چند لوگوں سے ہوئی. اور یہاں بھی فرمایا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ اتنا جھوٹ بار بار سنا کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن, تو ہم نے یہ سوچ لیا کہ جن اور انسان اللہ پر تو جھوٹ نہیں باندھ سکتے, کوئی اتنی بڑی بات ہو سکتی. اسی لیے ہم ان کی ساری باتوں کو مانتے گئے شرک اور کفر میں. کسی نے کہا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہم نے مان لیا, کسی نے کہا فلاں اس کی بیوی ہم نے مان لیا, جیسے مریم کہ وہ بیوی اور یہ ماں اور بیٹا اور یہ اللہ کے رشتے ایسے بنا لیے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے. اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون, اللہ کے لیے اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں, اللہ کے لیے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں. اللہ اکبر, سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ پاک ہے اس چیز سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سن کر ہم یہ یقین کر بیٹھے تھے, اپنا بتا رہے ہیں کہ ہم یہ یقین کر بیٹھے تھے کہ لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا,
جن اور انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی یہ چیزیں اگر کہی جاتی ہیں تو حقیقت میں ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ تھے اور جنوں میں سے بھی کچھ لوگ، رجال من الانس، انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا اہل مکہ، اہل عرب جب کہیں جاتے اور بڑے لمبے سفر ہوتے، صحرا میں، پہاڑوں میں، ایسے سفر تھے، لمبے سفر، اور راتیں پڑاؤ کرنا پڑتا۔ پھر کسی ویرانے میں جب پڑاؤ کرتے تھے نا تو وہاں ان کا بڑا سردار اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا تھا کہ یہاں کے مکین جنوں، ہم تم سے تمہاری پناہ مانگتے ہیں کہ تم ہماری حفاظت کرنا، ہمیں ایذا نہ پہنچانا۔ اس بات سے جنات سرکش ہو جاتے تھے کہ دیکھو یہ ہم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگنے کے بجائے یہ ہم سے پناہ مانگتے ہیں، تو آؤ پھر ان کو، مطلب یہ تو بہت ہی کمزور مخلوق ہے، کیونکہ طاقتور تو مقابلہ کرتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ اس چیز سے جنات ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جنات سے نہیں ڈرنا چاہیے، فوراً اللہ سے پناہ ان کے خلاف مانگنی چاہیے کہ اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، ان سے بچا۔ جیسے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اللہ سبحانہ، اچھا قرآن کا جو پیغام ہے نا، پورا قرآن جنات اور انسانوں کے لیے، اس کے علاوہ مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن، یہ دین، صبح کی کلاس میں اسٹوڈنٹ پوچھ رہی تھی کہ ان کا دین کیا ہے، ان کے نبی کون تھے، کیا ان میں بھی نبی آیا؟ یہی نبی تھے۔ آگے کی آیات میں پڑھیں گے، سورہ قاف کی جو آیات ہیں خاص طور پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا تھا کہ موسیٰ آخری نبی، ہم نے جو سابق انبیاء تھے، جنات کا اعتراف ہے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ شاید وہی آخری نبی ہے، بلکہ یہ آخری نبی آیا اور اس کی باتیں انہی نبیوں والی ہیں، تو جو ان پر ایمان لائیں انہیں فوراً آ کے ایمان رینیو کرنا چاہیے۔ ایک ہی بات ہے، یہ کو دین انبیاء جو انسانوں کے لیے، وہی جنات، اسی لیے تو جنات نے آ کر قبول کیا۔ اور کئی احادیث سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور لے گئے کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں، اور اس طرح یہاں تک ثابت ہے حدیث سے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، والانس الا لیعبدون۔ جن و انس دونوں یہ مین کریکٹر ہیں اس کائنات کے، کہ جن کو ٹاسک دیا گیا عبادت کا، اسی لیے کیے، بے شک، بالکل۔ یعوذون، وہ پناہ حاصل کرتے ہیں، وہ پناہ حاصل کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، نہیں تعوذ سے، وہ پناہ حاصل کرتے تھے۔ یعوذون، وہ تعوذ سے، جیسے تعوذ اعوذ باللہ پناہ سے، اعوذ یعوذون، وہ پناہ حاصل کرتے تھے۔ کن سے پناہ حاصل کرتے تھے؟ برجال من الجن، جنوں کے لوگوں سے، جنات سے وہ ڈرتے تھے، ان سے پناہ مانگتے تھے، ان سے پناہ حاصل کرتے تھے، لوگوں نہیں، پچھلا رجال من الانس، پہلا رجال من الانس جو تھے وہ رجال من الجن سے پناہ حاصل کرتے تھے، یعوذون۔ تو پھر فزادوہم رہقا، اس بات نے انہیں زیادہ کر دیا سرکشی میں، اس بات نے انہیں اور باغی بنا دیا کہ ٹھیک ہے اب تو مزید، پھر یہ ویسے ہی ڈر گئے ہیں تو کیوں نہ ناجائز فائدہ اٹھائیں، جو ڈر گیا وہ مر گیا، یہی حال ہوا ان کا۔ تو یہ انہوں نے خود اعتراف کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ڈر صرف اپنے رب کا پالنا چاہیے۔ اسی لیے لوگوں کے ڈر کو بھی شرک کا درجہ دیا گیا ہے، کہ جو انسان ہر بات میں ڈرے کہ فلاں کیا کہے گا، اس حد تک مطلب اپنے ہر معاملے میں لوگوں کے پہلے سوچے کہ وہ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کریں گے، ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، ہر بات میں جو یہ سوچتا ہے وہ شرک کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ہر بات میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کا ریئیکشن کیا ہوگا، ہر بات میں انسان کو، مسلمان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، شرن غلط نہ بھی ہو، خوف سب سے پہلا اللہ کا ہونا چاہیے۔ فاللہ احق ان تخشا، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ مائنڈ کلیئر کر لینا چاہیے کہ جب میرے رب کی طرف سے اگر مجھے اجازت ہے تو پھر آپ اپنا فائدہ دیکھیں۔ ہاں عزیز و اقارب کی رائے لے رہے ہیں یا ان کی کوئی مصلحت ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی بھی آپ کام لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دیں، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کو اہمیت ہی نہ دیں، وہ شرک ہے۔ پھر یہ بات، اچھا رہقا کا بھی روٹ ورڈ ہم نے پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے؟
رہقا سے ملتا جلتا لفظ آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ترحقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اچھا رہقا وہ کہہ رہے ہیں کہ فزادوہم رہقا، ترحقها قطرہ ان پر چھائی ہوگی ان کے گناہوں کی سیاہی کافروں پر. وہاں یوں ہے، یہاں پر ہے کہ وہ اور گناہوں میں بڑھ گئے، گناہوں میں زیادہ ہو گئے، یہ یعنی بغاوت میں زیادہ ہو گئے. انسان ڈرے اور انہوں نے ان کے ڈر کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اور یہ اس بات کا وہ اعتراف خود کر رہے ہیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا اور بے شک انہوں نے گمان کیا تھا كَمَا ظَنَنْتُمْ. اب یہ جو آگے آیت آ رہی ہے نا، اس کے دو مفاہیم ہیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا بے شک انہوں نے بھی گمان کیا تھا كَمَا ظَنَنْتُمْ جیسے تم گمان کرتے ہو. أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا جیسے ان لوگوں نے جنات نے اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے سوچا تھا کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بس یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو یہ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا یہ کہ ہرگز نہیں وہ بھیجے گا اللہ کسی کو بھی. أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا یہ کسی رسول کے بارے میں ہے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ یبعث نہیں بھیجے گا وہ اللہ کسی کو بھی، یعنی رسول کو. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا قیامت کے بارے میں یہ تھا کہ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا، یعنی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، گویا انکار آخرت ہے. کلیئر ہوا؟ ایک دفعہ پھر سے دیکھیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا بے شک انہوں نے بھی گمان کیا تھا جیسے تم گمان کرتے ہو، یعنی جیسے انسان گمان کرتے ہیں ویسے جنوں نے بھی یہ گمان کر لیا تھا، یہ سوچ لیا تھا کہ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اب ہم جیسے زندگی گزارے کوئی رسول نہیں آئے گا، اللہ کسی کو نہیں بھیجے گا. ٹھیک ہے، وہ یہ اس لیے تو غفلت میں تھے. جیسے سورہ احقاف میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس وہی موسیٰ علیہ السلام کا دین آخری نہیں تھا، اب اور بھی آ گیا ہے، پھر وہ بعد میں ان کا اسلام قبول کرنا. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے یہی سوچا ہوا تھا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ پہلے کی بات، اپنی بات بتا رہے ہیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب کوئی اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، اللہ اب کسی رسول کو نہیں بھیجے گا. ایک یہ چیز. دوسری کہ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اللہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اللہ کسی کو دوبارہ نہیں بھیجے گا یا اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا. یہ دو معنی ہو سکتے ہیں، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے وہی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کسی کو رسول نہیں بھیجے گا، کیونکہ آگے انہوں نے ہے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وہی بات چل رہی ہے کہ بے شک ہم نے جب آسمان کو ٹٹولا، یعنی قریب ہوئے، اوپر کچھ سننے کے لیے گئے تو فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ اب یہ وہی بات جو شروع میں نے سمجھا دی تھی کہ ہم نے اسے پایا مُلِيَتْ بھرا ہوا. کس چیز سے بھرا ہوا تھا؟ حارسن شدیدہ سخت پہرے داروں سے. حارس کہتے ہیں چوکیدار کو، گارڈ کو، نگران کو. وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں کیا پایا؟ سخت نگرانوں کو پایا، سخت پہرے داروں کو پایا. وہ شعبہ اور شعلے، جن وہ فرشتے، وہ نگران، وہ شہاب ثاقب ہم پر گرا دیتے، ہمیں بھگا دیا جاتا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ اور جب کہ ہم بیٹھتے تھے مقاعدہ اس کے ٹھکانوں میں، آسمان کے ٹھکانوں میں جب کہ ہم بیٹھتے تھے للسمع سننے کے لیے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ مگر اب جو سننے کے لیے کان لگاتا ہے یجد لہو شہاب الرصدا وہ پاتا ہے اپنے لیے گھات میں شعلہ. یعنی بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم بالا جنات کے جانا اور پہرا سخت ہو گیا، وہ سلسلہ جنات کو اوپر جانا ختم ہو گیا. اللہ ماشاء اللہ کہ وہ جس طرح ہم نے حدیث میں پڑھا وہ ایک دوسرے کے کندھوں پہ چڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کوئی ایک آدھ بات ان پہلے کے کان میں ڈالتا ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے زمین والوں کے لیے کہ وہ پھر بات فوراً نیچے آتی ہے اور پھر بڑھا چڑھا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو انا لعنت. اچھا رصدا بھی ہم نے روٹ ورڈ کہیں پڑھا ہے گھات میں. گھات میں اگر آپ ترجمے پر غور کریں یہاں پر ہے کہ اپنے لیے پاتا ہے وہ گھات میں شعلہ. گھات کا لفظ آپ نے اور کہاں پڑھا؟ رصدا. ان ربک لبالمرصاد سورہ فجر. وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور بے شک ہم نہیں جانتے أَشَرٌ أُرِيدَ آیا برائی کا کوئی ارادہ کیا گیا، اللہ کوئی عذاب اتارنا چاہتا ہے زمین والوں کے ساتھ. أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا یا اللہ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. بھلائی کیا کہ رسول بھیج کے ہدایت کا راستہ دینا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اب یہ ان کا اعتراف ہے کہ ہم میں سے بھی نیک بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں.
جیسے انسانوں میں نیک اور برے اخلاقی اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی کننا طرائق قددا، ہم تھے مختلف طریقوں پر، قدد، اور اسی طرح سار القوم قددا، یہ لفظ بولا جاتا ہے جب ہر ایک کا منہ دوسری طرف ہو، عقیدے کے اعتبار سے، اچھے کاموں برے کاموں کے اعتبار سے ہر کوئی نئے اپنے طریقے پر ہو، لوگ جمع نہ ہو، اتحاد نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے انسانوں میں فرقہ بندی ہے نا، ہمارے اندر بھی ایسے فرقے ہی ہیں، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مجوسی، یا کوئی جیسے مطلب مختلف فرقے، وہ تو مختلف مذہب ہو گئے، اور فرقے بھی مختلف، جیسے قدریہ، مرجیہ، کوئی آخرت کا انکار کرنے والا، کوئی ختم نبوت کا انکار کرنے والا، اور اسی طرح کوئی قبر کے عذاب کا انکار کرنے والا، اور بھی مطلب نام آپ دیکھ سکتے ہیں، فرقے بھی مختلف، مذہب بھی مختلف، یہ ہمارے اندر بھی ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، بے شک ہمیں یقین ہو چکا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، ہم ایسے زمین میں، ہمیں یہ تھا کہ اب رسول نہیں آئے گا، تو لہٰذا کوئی مطلب گرفت نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ہم جو چاہیں کریں۔ تو وہ ہمیں یقین ہو چکا تھا، اس وقت ہم پریشان تھے، مگر ہمیں یہ یقین، یہ اس بات کا ڈر ضرور تھا، جیسے نا انسان 100 برائیاں کرے نا، کوئی ایک سوچ اس کے اندر ہوتی ہے خیر کی بھی، کیونکہ ہمارے اندر نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، تو یہ نفس لوامہ تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا، بے شک ہمیں یقین تھا کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، زمین سے باہر تو نہیں جا سکتے، کائنات سے تو نہیں نکل سکتے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہرگز نہیں ہم اللہ کو عاجز کر سکیں گے زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہرگز نہیں ہم اس کو عاجز کر سکیں گے بھاگ کر۔ ہم نہ آسمان کی چھت سے نکل سکتے ہیں، نہ زمین سے بھاگ کر کہیں اور جا کر گناہ کر سکتے ہیں۔ جتنے گناہ کر رہے ہیں، ہمیں یہ ڈر تھا، جن کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا، اسی لیے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، ہم پریشان تھے، جیسے ہی ہمیں راہ دکھانے والی چیز ملی ہم اس پر ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، اسے کسی نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یعنی جو نیک خطرہ، جیسے مالدار کو مال ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے نا، مومن کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع نہ ہوں، اجر میں کمی نہ ہو، اس کو ہمیشہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ ایون آپ صدقہ کے حوالے سے دیکھیں، جب خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے یہ چیک کر کے دیکھیں کہ مستحق ہے، ڈیزرونگ ہے، ہوتے ہیں نا۔ کیوں یہ ہوتا ہے ایمان والے کو کہ میری صدقہ جاریہ بنے، میری پیسہ، میرا خرچ، میرا صدقہ صحیح جگہ پہ جائے، حقداروں کو ملے۔ تو وہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں یقین تھا کہ ہم اللہ کی زمین سے نہیں نکل سکتے، رب کی پکڑ سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ سورہ رحمان میں بھی ہے کہ تم کہاں جا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فی الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یہ سورہ رحمان میں ہے، رحمان۔ اور یہاں پر ہے فمن یؤمن برب، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے سرگرداں پھر رہے تھے، ہمیں تھا کہ ہم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، ہم اس لیے اس بات پر پریشان تھے۔ تو جب ہم نے لما سمعنا الہدی، جب ہمیں راستے کی صحیح راہ راست پر آنے کے لیے ایک راستہ ملا، چیز ملی، ہم نے سنی، تو فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے۔ اب جو بھی ایمان لائے گا نا، اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، بخسن، بخس کہتے ہیں کمی کو۔ اب اس کا بھی آپ نے نہ کمی کرو ناپ تول میں، یہ روٹ ورڈ آپ نے پڑھا ہے۔ فلا تبخسوا الناس اشیاءہم، جیسے قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی نا قوم شعیب، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبخسوا، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ تو یہاں پر ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، اسے اجر میں کمی کا خوف نہیں ہے، اور نہ ہی ولا رہقا، اور نہ ہی رہقا ترہقوا فزادوہم رہقا، ہم نے پیچھے پڑھا فزادوہم رہقا، یہاں پر ولا رہقا، فزادوہم رہقا، وہ سرکشی میں، وہ گناہوں میں زیادہ ہوئے، بغاوت میں، ٹھیک ہے، ولا رہقا، اور نہ ہی اس پر کوئی گناہوں میں اضافے کا بوجھ ہوگا۔ فمن یؤمن بربی، جو ایمان لایا اپنے رب پر، فلا یخاف بخسا، وہ اسے نہیں ڈر ہوگا اجر میں کمی کا، ولا رہقا، اور نہ گناہ میں اضافے کا، کہ اس کے نام اعمال میں اس نے کیے نہیں ہیں گناہ لکھ دیے جائیں یا ان کی سزا اسے مل جائے، ایسا مومن کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک ہمارا ہے آج کا سبق انشاءاللہ، اور آیت نمبر 14 سے پھر ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آلموسٹ سورہ نوح مکمل کی، سورہ جن آیت 13 ہوئی ہے انشاءاللہ۔
پھر 14 سے ہم نیکسٹ اسٹارٹ کریں گے. وفقکم اللہ لما تحب و